میرے مقالے کا عنوان ایک طرح سے جو ہے جدیدیت اور اردو افسانہ ہے۔ اس پہ بہت ساری گفتگو پہلے ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی۔ 1960 کے آس پاس جدیدیت ترقی پسند تحریک کی نفی کرتے ہوئے ایک نئے تیور کے ساتھ ادب میں نمودار ہوئی اور بنے بنائے اس تمام اصول و ضوابط کو توڑتے ہوئے زندگی کے نئے افہام و تفہیم میں جٹ گئی۔ ابتدا میں جدیدیت کی مخالفت ہوئی کیونکہ یہ انسان کے داخلی کرب کو جہاں اجاگر کرتی تھی، وہیں خارجیت سے داخلیت، افراد سے فرد، شور و غل سے خاموشی اور بھیڑ سے تنہائی کی طرف کا ایک ایسا سفر تھا جو انسان کے اندرون میں جا کر ختم ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اندرون کا یہی سفر ذات سے شروع ہو کر کائنات میں تبدیل ہونے لگا۔ اس تبدیلی نے ادب میں ایسے دور کا آغاز کیا جس کی وجہ سے تمثیل، علامت، استعارہ اور تشبیہ نے زبان و بیان میں پہلے سے زیادہ شگفتگی پیدا کی، نئے مفاہیم عطا کیے۔ فکشن کی دوسری صنف کی طرح جدید اردو افسانے میں بھی حیرت انگیز تبدیلی آئی، اور وہ افسانہ جو کفن میں لپٹا ہوا تھا وہ جدیدیت کے کاندھے پر سوار ہو کر دوسرے آدمی کے ڈرائنگ روم تک پہنچ گیا۔ وقت بدلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری قدریں بدلتی ہیں، اور یہی وہ قدریں ہیں جو آہستہ آہستہ ماحول کو سازگار بناتی ہیں۔ یہی ترقی پسند ادب کے ساتھ بھی ہوا۔ ترقی پسندوں نے ادب پر جو تھیوری، جو ترقی پسندی تھوپی تھی، آہستہ آہستہ وہ دور ہوتی چلی گئی۔ اسے سامنے رکھ کر ہر کوئی ادب تخلیق نہیں کر سکتا، کیونکہ سماجی، تہذیبی اور خارجی رشتوں میں شکست و ریخت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ترقی پسند ادب کی حمایت کرنے والے بھی ایک راستے پر چلتے چلتے اوب چکے تھے، اس لیے متعین راستوں سے گزرتے ہوئے کترانے لگے۔ یہیں سے نئی نسل میں بے چینی اور اس طرح بھی کیفیت پیدا ہوئی، اور 1955 سے 1960 تک آتے آتے ترقی پسند تحریک پژمردگی کا شکار ہونے لگی۔ تب جدیدیے غاروں سے نکل کر اندھیرے میں شب خون مارنے لگے۔ اس کے بعد جدید تھیوری سامنے آئی، اور اب نیا رجحان جدید ترقی پسندی بھی ہمارے ادبی دروازے پر دستک دینے لگا۔ جدید افسانہ نگاروں کی ایک لمبی فہرست ہے جسے یہاں بغیر کسی ترتیب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انتظار حسین، سریندر پرکاش، بلراج مینرا، جوگندر پال، منشا یاد، نیر مسعود، اسد محمد خان، محمد حمید شاہد، اکرام باغ، سلام بن رزاق، شوکت حیات، رشید امجد، قمر احسن، اختر یوسف، ظفر اوگانوی، غیاث احمد گدی، آصف فرقی، احمد حمیش، حسین الحق، علی امام نقوی، منظر کاظمی، اور کئی نام اس میں جوڑے جا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ تلاش کریں گے تو بہت سارے نام اور مل جائیں گے جنہوں نے اردو کو علامتی، تمثیلی، استعاراتی پیکر میں ڈھل کر خوبصورت افسانے اردو ادب کو دیے ہیں، جن میں چند نام یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ ماچس، نر ناری، گائے، بجوکا، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، گنبد کے کبوتر، ڈھلان پر رکے ہوئے قدم، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، وغیرہ وغیرہ افسانے ہیں۔ چونکہ میرا افسانے کا مقالے کا جو تھوڑا سا موضوع ہے وہ الگ ہے، دو ایسے افسانوں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا جن پہ زیادہ گفتگو ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی، اور ایک پہ کچھ بات تو ضرور ہوتی ہے، اور وہ افسانہ ہے جو اسلامی موضوعات پہ منظر کاظمی نے لکھا، سیاہ غلاف کالے جرنیل۔ اسلم جمشید پوری نے کئی اپنے مضامین میں اس افسانے کا ذکر کیا، لیکن جب بھی گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو یہ بہت اہم افسانہ جو اسلامی موضوع پر لکھا گیا ہے اس پہ اس طرح سے گفتگو نہیں ہوتی ہے جس طرح سے ہم ماچس کی بات کر لیتے ہیں یا پھر بجوگا کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلامی موضوعات پر کہانی لکھنا پلسرات پر چلنے جیسا ہے، کیونکہ واقعات میں کسی طرح کا آپ جوڑ گھٹاؤ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کھیل تماشے ہی دکھا سکتے ہیں۔ ذرا سی چوک ہوئی اور آپ ایمان سے خارج۔ لیکن منظر کاظمی نے ان موضوعات کو اپنی فنی چابک دستی سے افسانے میں برتا ہے۔ منظر کاظمی جس افسانے کی میں بات کر رہا ہوں، حیات مبارکہ کو موضوع بنا کر سیاہ غلاف اور کالے جرنیل جیسے افسانے لکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اردو ادب میں اس افسانے کی حیثیت ایک سنگ میل کی ہے، اور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے اور کھل کر ہونی چاہیے۔ اسلامی حقائق و واقعات کو انہوں نے جس طرح فن کا جامہ پہنایا ہے، اس کی جھلک دیکھنا چاہیں تو آپ ان کے افسانے کے ایک اقتباس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کوٹ: ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں بکھری ہوئی فوج تھی اور دوسری طرف کوئی نہ تھا۔ سب لوگ پہاڑوں میں جا چھپے تھے اور روتے تھے اور ان پر خوف طاری تھا۔ ادھر یہ بکھری ہوئی فوج کالے کالے جرنیلوں کے ساتھ لڑائی پر آمادہ تھی، لیکن
उनके मुकाबले में कोई न था। ये एक घर था और वहाँ एक स्याह गिलाफ था, और ये चाहते थे कि इस स्याह गिलाफ से फूटने वाली रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दें, लेकिन उनके पास ऐसा हुआ कि मुकाबिल में कोई न था। फिर भी उनके सरों पर काले काले बादल उमड़ आए थे, और जब वो बरसे तो बिखरी हुई फौज हैरान हो रह गई। ताकत के जोम में डोलते हुए काले काले जर्नेल भाग खड़े हुए। तो देखा यह गया कि मुकाबिल में कोई भी हो, फिर भी फतह उनकी ही होती है जिनको होना होती है। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में सूरतुल फील का वाक़या है। एक रिवायत के मुताबिक अबरहा खाना काबा को मिस्मार करने के इरादे से निकला था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। खाना काबा को स्याह गिलाफ, काले काले जर्नेल को हाथी, और अबाबिल को काले काले बादलों के ज़रिया दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत खूबसूरत कहानी है। इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि तादाद जीत की ज़मानत कभी नहीं होती। एक दूसरा बहुत अहम अफसाना है जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा, और वो अफसाना है ज़की अनवर का। ज़की अनवर चूँकि जदीद अफसाना निगारों के साथ जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए उनके उस अफसाने को किसी तरह से अहम नहीं समझा गया या फिर उसे दरकिनार कर दिया गया। और क्या वजह रही है ये बताना मुश्किल है, लेकिन यहाँ आज चूँकि इस पर गुफ्तगू हो रही है तो वो जिक्र मुमकिन है कि यहाँ से कुछ बातें उस पर होने लगे। और अफसाने का जो उन्वान है, चांद नज़दीक है। ये अफसाना माहनामा सबा हैदराबाद जुलाई अगस्त 1960 के शुमारे में शाया हुआ। जदीदियत के सबसे बड़े हामी और बुनियाद परस्त शमसुर रहमान फारूकी का रिसाला शबकुन का पहला शुमारा जून 1966 में मंजर-ए-आम पे आया। यानी ये अफसाना शबकुन की पैदाइश से तकरीबन 6 साल कबल अदबी हमल से गुजर कर आलम वजूद में आ चुका था। जब भी जदीदियत की बात होती है तो उमूमन शुरुआत 60 के आसपास से करते हैं, और फिर बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये अफसाना 60 के आसपास का है, और हम ये कह सकते हैं कि इब्तदाई दौर के जो जदीद अफसाने हैं उसमें इस अफसाने का शुमार होना चाहिए। और नाक़िदीन इस तरफ जो इज्तनाब बरत रहे हैं तो उन्हें ये नहीं देखना है कि ज़की अनवर तरक्की पसंद थे या उससे करीब थे या उनके अफसाने जदीद अफसाने नहीं रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम 60 के आसपास उन्होंने जदीद अफसाने लिखे हैं जिनमें निर्वाण और चांद नज़दीक का शुमार होता है। तो अब एक जो सबसे अहम चीज़ ये है कि इस अफसाना में बरगद को मरकज़ी हैसियत हासिल है। बरगद जो अपनी अज़मत के लिए, अपने पुरवकार जसामत के लिए, अपनी फैलाई हुई शाखों की छाँव के लिए, मार्फत की तलाश के लिए और ज़मीन में पेवस्त अपने बेशुमार शाखों की मजबूती के लिए जाना जाता है, उस ताकत की अलामत के तौर पर मौजूद है इस अफसाने में, जो दुनिया का खालिक है और सब कुछ उसके कब्ज़े में है। वो जैसा चाहता है बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करता भी है, वो किसी की सुनता नहीं है। ये पुराना बरगद का दरख्त है और सीना फुला कर रखना एक तंज के तौर पर भी इस अफसाने में मौजूद है। फिर यह है कि बरगद अपनी धौंस जमाने के लिए कहता है, जो एक प्रेमी जोड़ा उस बरगद की छाँव में आकर के रुकता है उसे, अशोक को जानते हो? और जवाब में अफसाना निगार का मैं कहता है, हाँ, अशोक कुमार, फिल्म स्टार। लेकिन बरगद उसके इस जवाब से नाराज़ होता है। मैं शहंशाह अशोक के बारे में पूछ रहा हूँ, फिल्मों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने कभी मुझे फिल्म देखते हुए देखा है? नहीं। लेकिन तुम दरख्त हो, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, फिर फिल्म कैसे देखोगे? मेरी बात को उसने वार समझा और सीना तान कर खड़ा हो गया। मैं दरख्त हूँ तो क्या हुआ? मैं अजीम हूँ। जब तुम शहंशाह अशोक को जानते हो तो बुद्ध को भी जानते होगे, यानी बुद्ध को जानते हो। गौतम बुद्ध को मेरे ही साये में मार्फत हासिल हुई। इस अफसाने में मार्फत की तलाश को सामने रख कर के बहुत सारी बातें की गई हैं, और यहाँ उस पेड़ के नीचे एक जनाजे को जाते हुए दिखाया गया है जो एक जोड़े का है, और उसमें से एक लड़की है और उस लड़की के होंठ जो है वो हिलते हैं और फिर उसके इससे मुस्कुराहट पैदा होती है और बहुत सारी बातें जो है वो होती हैं। अफसाना निगार बहस में बरगद से उलझा हुआ है। वो बरगद की हर बात में कोई ना कोई सवाल खड़ा करता है
اور مناسب جواب پا کر لاجواب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محو گفتگو ہے وہ عظیم ہے اور ساری باتوں سے واقف ہے۔ وہ افسانہ نگار کو لڑکی کی روح سے ملواتا ہے۔ افسانہ نگار نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن برگد لڑکی کے سارے بھید سے واقف ہے۔ بحث و تکرار میں یہاں افسانہ نگار کے میں سے لڑکی کی موت کا سبب پوچھتا ہے اور وہ بتاتی ہے اپنی موت کی جو وجہ ہے، اور پھر بہت ساری باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ برگد اس سے کہتا ہے کہ کیا تم میری کہانی لکھو گے، اور کئی باتیں سامنے آتی ہیں، اور پھر ایک پیراگراف، ایک کوٹیشن: تمہیں فخر ہے کہ تم راکٹ پر بیٹھ کر چاند پر جانے کو تیار ہو، لیکن ہار مان لو، انسان کی سب سے حقیر ترین تخلیق ہے یہ بڈھا کھوسٹ۔ برگد سب کچھ جانتا ہے اور میں بھی مانتی ہوں، تم بھی ہار مان لو، ورنہ تم پدرم سلطان بود کرتے مر جاؤ گے اور تمہاری کہانیوں میں حقیقت کا فقدان رہے گا، ہار مان لو۔ انسان کی خواہشات بے پناہ ہیں، چاند پر جا بسنے کی خواہش، کائنات کی تسخیر کرنے کا حوصلہ، سب اپنی جگہ، لیکن خدا کی طاقت کے سامنے زیر زمستاں کا وجود اس مالک حقیقی کے آگے گھاس پھوس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی عظمت کا اعتراف کر لو، اپنی شکست تسلیم کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ اتنا کچھ سمجھا کر لڑکی تو مر گئی، لیکن مسکراہٹ یعنی، اور پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس افسانے میں ایک پرندہ ہے، وہ اڑ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں اس افسانے کے بارے میں تجزیہ بالکل کرنے کا پورا مقصد میرا نہیں ہے، صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم جدید افسانوں کی بات کرتے ہیں اور 1960 کے افسانوں کے آس پاس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں صرف اس وجہ سے کہ ذکی انور جدید افسانہ نگار نہیں ہے تو ان کے نام کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو نام کو الگ ہم کر سکتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، جدید افسانہ نگاروں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا ہے، چونکہ بہت سارے افسانے انہوں نے لکھے ہیں جو جدید افسانے نہیں ہیں۔ لیکن اگر 60 کے آس پاس انہوں نے افسانہ ایک لکھا ہے، اور نروان بھی اس میں شامل ہے جس میں ایک چاند نزدیک کی بات کی جا رہی ہے، تو اس افسانے کا جو ابتدائی دور کے جدید افسانوں کے جو نقوش ہیں اس میں اس افسانے کو بھی دیکھا جانا چاہیے، یہ شامل کیا جانا چاہیے، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہترین ایک افسانہ ہے۔ اس دور کے اگر افسانہ نگار افسانوں کو سامنے رکھ کر کے اس افسانے کو اگر سامنے رکھا جائے تو ممکن ہے کہ کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو دوسرے جدید افسانوں سے جو ہے وہ اہم ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے میں بہت بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس افسانے میں عقاب، گیدڑ، الو اور اس کے ذریعہ انہوں نے گدھا کے ذریعہ اپنی بات کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس افسانے کو انجام تک پہنچایا ہے۔ آخر میں اس کا ایک کوٹیشن ہے: میرے محبوب سے ملنا اور اس سے کہنا کہ میں اس کا گناہ اپنے ساتھ لیے اس دنیا سے نکل چکی ہوں، اب اسے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تب بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اور اب تو میں ایک بے جان ہستی ہوں، بس تم جاؤ میں مر جاتی ہوں۔ افسانے کا انجام پر اثر ہے اور خوبصورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جدید افسانہ نگاروں کی جب بھی بات ہو تو اس افسانے کا ذکر بھی جو ہے وہ آنا چاہیے۔ صرف اسی مقصد کے تحت میں نے اپنی یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میری باتوں کو سنا۔ بہت اچھے اختر آزاد صاحب، ہمیں یہی امید بھی تھی آپ سے کہ آپ اسی طرح سے گفتگو کریں گے، اور ذکی انور صاحب پر اور آپ تفصیل سے بھی کر سکتے تھے، جیسے غیاث احمد گدی، الیاس احمد گدی، لیکن بہت اچھی گفتگو آپ نے کی۔ وقت کے 7 سے 8 منٹ کا وقت تھا، سمیٹ دیا، صحیح بات ہے۔ جی 7-8 منٹ کا وقت تھا، اس لیے میں ون ٹائم کے ساتھ آپ جی بالکل۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اختر آزاد صاحب نے اپنا مقالہ پیش کیا۔ برگد اور لڑکی سے موت کا سبب پوچھنا، راکٹ پر بیٹھ کر چاند پر جانا، انسانی خواہشات کو پیش کرنا، ان تمام چیزوں کو علامت بنا کر آپ نے بہت اچھا مقالہ پیش کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں